کی محفل کو انعقاد کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کا یہ ذکر خیر کا سما بنایا. دعا کیجئے رب کائنات ہمارے اس بزرگ کا اور ان کے بیٹوں کا یہ محفل ذکر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس ذکر خیر کا رب کائنات ہمیں فیض و برکات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر کے طفیل ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے. دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت عطا فرمائے. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ابتدائی جملے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے ہیں. بڑے باشعور دوست احباب تشریف فرما ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, بچے بیٹھے ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا قرآن بیان کروں گا یا سونے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بیان کروں گا. آئیے رب کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء. فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں. میں نے ابتدائی جملے پیش کرنے آپ حضرات کے سامنے بڑی توجہ چاہتے ہوئے آپ حضرات کی. فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء, بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ رب کے حضور زندہ. ولیکن لا تشعرون, تم شعور نہیں رکھتے, تم نہیں سمجھتے کہ وہ کیسے زندہ ہیں. لیکن اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں, جو راہ خدا میں لڑتے لڑتے راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں, فرمایا کہ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. اور عام مسلمان کے بارے میں رب کائنات کا قرآن فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ زندہ ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجانے والوں امام علی مقام سید الشہداء تمام شہداء کے سردار ہیں اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا, اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی پیش کیے, اونو محمد کو بھی قربان کیا, محمد و ابراہیم کو بھی قربان کیا, قاسم کی جوانی کو بھی قربان کیا, علی اکبر کی جوانی کو قربان کیا اور خود نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سنا, دنیا کو پیغام دیا, دنیا کو یہ سبق دیا کہ دیکھو اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں. وہ تو عام جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں, قتل ہو جائیں, ارے جب وہ زندہ ہیں. اور سید الشہداء کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو کہ جن کے نام پر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ان کی محبت میں جانے والا بھی زندہ ہے, وہ بھی شہید ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرور کون و مقام امام الانبیاء, آپ نے ڈر کر نہیں ذکر اہل بیت کی محفل میں بیٹھنا بلکہ جوش سے, محبت سے, عقیدت سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کی محفل اور اہل بیت اطہار کی محفل میں سعادت کے لیے بیٹھے ہیں. اس لیے یہاں جتنی دیر بھی بیٹھنا ہے یا ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ یا ذکر اہل بیت اطہار میں ہماری زبانوں سے سبحان اللہ کی صدا بھی بلند ہونی چاہیے اور علی پاک کے نعرے میں ہمارا دل, ہمارا دماغ, ہمارے یہ ہاتھ جو ہیں رب کی بارگاہ میں فضا میں بلند ہو تاکہ رب کی بارگاہ میں بھی اور مولا حسین سرکار کی بارگاہ میں بھی ہم سب کی حاضری لگتی رہے کہ حسینی کل بھی زندہ تھے, حسینی آج. اگر آج ہمارے ہوتے
حسین ابن علی کی محفلیں نہیں ہوں، ذکر اہل بیت اطہار کا ذکر نہیں ہوگا، اہل بیت اطہار کے نعرے نہیں ہوں گے، علی پاک کے نعروں کی صدا بلند نہیں ہوگی، تو بتاؤ نا آج نعرہ علی اور آج نعرہ حسین ابن علی کا نہیں لگے گا تو کیا ابن زیاد کے ہوتے ہوئے یہ نعرے لگیں گے؟ یہاں جتنا جس کا دل چاہے، یہ ذکر آل محمد کی محفل ہے، یہاں جس کا جتنا جی چاہے ذکر آل محمد کی محفل میں بیٹھے ہیں، جس کا جتنا جی چاہے آج میرے نبی کے نواسے کے ذکر کی یہ محفل ہے، کرم ہی کرم بڑھ رہا ہے، رحمت ہی رحمت برس رہی ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں رہا، جو آل محمد کی محبت میں رہا، جو آل محمد کی محبت میں دنیا میں رہا اور پھر اسی آل محمد کی محبت میں موت آ گئی، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا اسے آل رسول کی محبت میں موت آ گئی، وہ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں شہادت کے مرتبے سے، وہ قیامت والے دن رب قدیر کی بارگاہ میں شہادت کے مرتبے پر اٹھایا جائے گا، بتایا جائے گا تو دنیا میں حسین ابن علی سے محبت رکھتا تھا، حسین ابن علی سے نسبت رکھتا تھا، تو اسی حالت میں دنیا سے گیا ہے، آج تجھے اس حال میں اٹھایا گیا کہ رب کائنات نے تجھے درجہ یہ عطا کیا کہ تجھے رب کائنات نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اٹھ اور اٹھ کر شہیدوں کی قطار میں کھڑا ہو جا، اس لیے کہ تو نے حسین ابن علی سے دنیا میں محبت کی۔ تو یہاں جتنی دیر بھی بیٹھنا ہے ذکر آل محمد کی مستی میں رہنا، ذکر آل محمد کی مستی میں اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ سعادت سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ اللہ کا قرآن جس کی عظمت بیان کرتا ہے، ہم سنی ہر اس عظمت اور اس نسبت کا پاس بھی رکھتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، اگرچہ وہ مصطفیٰ کی شان کی صورت میں ہو، عظمت مصطفیٰ کی شان کی صورت میں ہو، سنی عظمت مصطفیٰ گج وج کر بیان کرتے ہیں، آل محمد کی باری ہو، آل محمد کا ذکر سنی گج وج کر کرتے ہیں، اصحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جن کو اللہ کا قرآن منواتا ہے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا، الحمدللہ ہم سنی ہر ایک نسبت کا پاس بھی رکھتے ہیں، ادب بھی رکھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا نے احسان کیا ہے کہ ہم اس نسبت کا ادب کرنے والے ہیں کہ جس کا ادب جس کا ذکر تو نے قرآن میں ہمیں عطا کیا۔ تو جتنی دیر یہاں بیٹھنا ہے یا ذکر مصطفیٰ، ذکر اہل بیت اطہار یا ذکر صحابہ یا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کا ذکر ہو، اس میں ہم نے کنجوسی نہیں کرنی دل سے، بلکہ محبت سے ہم نے سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے۔ تو نعرہ لگائیں، مجھے پتہ چلے کہ سارے آل محمد کے نوکر بیٹھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، 9 محرم الحرام۔ توجہ آپ حضرات، اب میں نے آپ حضرات کے سامنے آل محمد کی نوکری بیان کرنی ہے، بیچ میں نے نہیں کہنا سبحان اللہ کہیں، انا للہ کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن مست ہو کر آل رسول کا ذکر۔ 9 محرم الحرام میرے رسول اکرم کی آل کا یہ قافلہ میدان کربلا میں موجود ہے،
میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں موجود ہیں. میرے آقا امام علی مقام کے لختے جگر، آپ کے بانجے، آپ کے بتیجے، آپ کے بھائی میدان کرب و بلا میں آپ کی امرائی میں آپ کی بارگاہ میں موجود ہیں. میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ میدان کرب و بلا میں موجود ہے. 9 محرم الحرام میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے رفقا کا پانی بنی 7 محرم الحرام سے لے کر میرے امام علی مقام کے تمام رفقا اور تمام کے تمام شہزادوں کا پانی بند ہے. 9 محرم الحرام آیا. ادھر عمر بن سعد کو یزید کے طرف سے یہ حکم ملا کہ تو وہاں جا کر کیا ڈرامے لگا کر بیٹھا ہے. پہلے حکم دیا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر. امام حسین علیہ السلام کے شہزادوں کا پانی بند ہے. ہر چیز نہر فرات سے پانی پی رہی ہے. اللہ اکبر. لیکن امام علی مقام کے شہزادوں کا پانی بند ہے. میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کرب و بلا میں موجود ہے. میرے آقا حسین سرکار نے فرمایا او میرے عباس سونا جاؤ جا کر ان سے پوچھو ان کا ارادہ کیا ہے. اگر جنگ نہ گزیر تو انہیں کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دی. حسین یہ چاہتا ہے کہ اس رات جی بھر کے اپنے رب قدیر سے باتیں کر لے، اپنے رب کائنات سے باتیں کر لے، اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں قیام کر لے، اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں رکوع کر لے، رب کائنات کی بارگاہ میں رب کائنات سے ملاقات کر لے. ادھر عمر بن سعد کے بعد جناب حضرت عباس علمدار حسینی گئے. کہنے لگا اے عباس ٹھیک ہے 1 رات کی بات ہے، ٹھیک ہے 1 رات کی مہلت اگر ہم سے دلم کا کافر بھی مانگتا ہم 1 رات کی مہلت اسے بھی دیتے. جاؤ عباس جاؤ جا کر یہ رات گزارو، جو تم نے کرنا اس رات میں اپنے معاملات گزارو، کل صبح جو ہوگی معاملات ہو جائیں گے. ادھر امام علی مقام کے شہزادے اس رات تلاوت قرآن کر رہے. خیموں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی. کہنے والا کہتا ہے وہ کیسا منظر ہوگا جب میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تلاوت قرآن کر رہے ہو. ایک منظر ہے کہ ایک قرآن بیٹھا دوسرے قرآن کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی زیارت کر رہا ہے. میرے امام علی مقام نے فرمایا او عباس سونا جاؤ جا کر ان رشتہ داروں کو اور غیر رشتہ داروں کو اکٹھا کرو. ساری کی ساری جماعت اکٹھی ہو گئی. میرے امام علی مقام نے تمام اپنے ان رشتہ داروں کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا. میرے امام علی مقام نے اپنے تمام رفقا کو اور اپنا تمام رشتہ داروں غیر رشتہ داروں کو اکٹھا کیا. میرے امام علی مقام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. میرے امام علی مقام نے فرمایا الحمدللہ الذی فضلنا عالمین کثیرا وانزل علینا کتاب منیرا. حمد ہے اس رب کائنات کے لیے
کہ جس رب نے ہم سب کو عزت والا بنایا ہے، تمام تعریفیں اس رب قدیر کے لیے جس رب نے ہم سب کو عزت و مقام والا بنایا ہے۔ اور تم میں یہ جو جماعت ہے، تم جیسی یہ جماعت کائنات میں کسی مقام پر بھی نہیں، اس لیے کہ میرے نانا جان نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین، اس لیے کہ اس جماعت میں میں حسین ہوں، اور میرے نانا جان نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین میں سے ہوں۔ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا رات کی تاریکی ہے، یہ یزیدی میرا سر لینا چاہتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، اٹھو رات کی تاریکی میں اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، یہ یزیدی تو میرا سر لینا چاہتے ہیں، ان کا تو مقصود یہ ہے کہ یہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں، کل صبح جاؤ گی میں ان سے نمٹ لوں گا۔ رات کی تاریکی ہے، میں تم سب سے راضی ہوں، تم سب اپنے بچوں کو بھی لے جاؤ، اپنے بوڑھوں کو بھی لے جاؤ، واپس چلے جاؤ، میں تم سب سے راضی ہوں، کل صبح جو ہوگی میں حسین کل صبح ان یزیدیوں سے نمٹ لوں گا۔ گویا کہنے والا کیا خوب کہتا ہے کہ ہے میرے ہی لیے یہ سامنے فوجوں کی دیواریں چمکتی ہے فقط میرے لیے لشکر کی تلواریں چمکتی ہیں فقط میرے لیے لشکر کی تلواریں، اور میں خوش ہو کر اجازت دے رہا ہوں تم چلے جاؤ، میں خوش ہو کر اجازت دے رہا ہوں تم چلے جاؤ، چلے جاؤ، بلائیں کربل میں لاکھ آئیں گی، حسین ابن علی کی وفائیں ساتھ جائیں گی، حسین ابن علی کی دعائیں ساتھ جائیں گی، مہربانوں مجھے تو امتحان خاص دینا ہے، یزیدی فوج کو تو بس سرے شبیر لینا ہے۔ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر میرے امام علی مقام نے چراغ گل کر دیے، تھوڑی دیر گزری، سسکیوں اور ہچکیوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو۔ میرے امام علی مقام کے یہ جانثار رشتہ دار و غیر رشتہ دار آپ کی بارگاہ میں موجود ہیں، رات کی تاریکی ہے، چراغ گل کر دیا گیا، لیکن تھوڑی دیر گزری، سسکیوں اور ہچکیوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ میرے امام علی مقام نے تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی چراغ کہنے والا کیا خوب کہتا ہے، کہنے والے نے کیا خوب کہا روکے غلاموں نے محمد کے نواسے کو، کہا روکے غلاموں نے محمد کے نواسے کو، کئی دن کے پیاسوں نے کئی دل کے پیاسے کو، ہمارے آقا مولا ہمیں بھی ساتھ رہنے دو، ہمیں بھی ظلم کی ہر شمشیر کا وار سہنے دو، کہ زہرا کے کمر بن کے رہیں گے
ہم تیرا حالا تیرے قدموں میں جینے مرنے کی تمنا ہے شہ والا تمہیں جب دیکھ لیتے ہیں نبی کی دید ہوتی ہے زیارت سے تمہارے ہم عاشقوں کی عید ہوتی ہے میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے تمام رفقا وفادار آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے امام علی مقام نے فرمایا اجرکم علی اللہ میرے امام علی مقام نے فرمایا اجرکم علی اللہ اللہ اے نبی کی آل کے وفادارو اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے میں میدان کرب و بلا میں اور تمہیں کیا دے سکتا ہوں میں تمہیں یہ دعا دے رہا ہوں اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے اس پر جو تم آل نبی سے محبت کا نسبت کا اظہار کر رہے ہو اللہ تمہیں تمہاری اس نسبت پر اجر عطا فرمائے میرے آقا امام علی مقام یہ فرما کر اپنی ازواج کے بعد گئے اپنی مستورات کے پاس گئے جا کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو جا کر نصیحت فرمائی آپ نے فرمایا کل کا دن وقت کیسا بھی آ سکتا ہے صبر کا دامن نہ چھوڑنا اور انہیں نماز کی تلقین کرتے رہے میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کرب و بلا میں پہنچے میرے امام علی مقام میدان کارزار میں تشریف فرما ہوئے جا کر یزیدیوں کو للکارا ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا یہ خطبہ تاریخ بھی ہے یہ خطبہ امام علی مقام تاریخ بھی ہے امام علی مقام کی طرف سے حجت بھی ہے یہ تاریخی خطبہ ہے جو میرے امام علی مقام نے ان تمام یزیدیوں کے سامنے 3 دن کے پیاس کے عالم میں یہ ایسا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا میرے امام علی مقام ان یزیدیوں کے سامنے بڑے جرأت سے کھڑے 3 دن کے پیاسے میرے امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ بیان کروں میرے حسین نے وہ کیسا خطبہ وہ کیسے الفاظ میرے امام علی مقام نے ان یزیدیوں کو مخاطب ہو کر کیا خطبہ ارشاد فرمایا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ان یزیدیوں کو للکارتے ہوئے آپ نے فرمایا فانصبونی فانظروا منانا ثم ارجعوا الى انفسکم واقروها کفلی وقتلی وانت حرمتی الست ابن بنت نبیکم وابن وسیلی وابن امی وحب للمؤمنین وحب للمؤمنین والمصدق للرسول ابلیس حمزہ سید الشہداء وامن ابی اولم یبرؤکم قول مستفید وفیکم آقان سید شباب اہل الجنہ میرے امام علی مقام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے امام علی مقام نے فرمایا او یزیدیو ذرا مجھے دیکھو تو صحیح میں کون ہوں ذرا میری شان تو دیکھو ذرا میری طرف دیکھو تو صحیح پھر دیکھ کر سوچو تو صحیح کہ میں کون ہوں فانصبونی فانظروا منانا ثم ارجعوکم الی انفسکم ذرا دیکھو تو صحیح میں کون ہوں اور پھر اپنے آپ میں تصور کرو کہ میری شان کیا ہے میری شان تو چیک کرو امام علی مقام نے فرمایا تم جانتے نہیں کہ میں کس کی بیٹی کا بیٹا ہوں تمہارے نبی کیونکہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے الست ابن بنت نبیکم تم جانتے نہیں کہ میں کس کی بیٹی کا بیٹا ہوں میں تمہارے نبی
کی بیٹی کا بیٹا نہیں، پھر یہ اتنا ظلم آل رسول پر کیوں؟ یہ پانی 3 دن سے آل رسول پر بند کیوں ہے؟ فرات پر ہر چیز پانی پی رہی ہے، لیکن تم کیسا کلمہ پڑھنے والے ہو کہ نبی کی آل کا پانی بند کیے ہوئے؟ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ الستو ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں؟ الستو ابن بنت نبیکم وحب للہ والمؤمنین مصدق لرسول، کیا میں سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کرنے والے کا بیٹا نہیں؟ افلیس حمزہ سید الشہداء وعمن ابی، کیا میرے ابا حضرت حمزہ کے چچا نہیں ہے؟ کیا میں ان کا بھتیجا نہیں ہوں؟ اولم یبرأکم قول مستفید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تمہارے پاس میرے نانا جان کی وہ حدیث نہیں پہنچی؟ کیا تمہارے پاس میرے نانا جان کی وہ حدیث پاک نہیں پہنچی کہ جس میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ میرے حسن و حسین نوازے، یہ وہ میرے حسن و حسین شہزادے ہیں جن کی شان یہ ہے یہ جنتی جوانوں کے سردار؟ کیا تمہارے پاس میرے نانا جان کی یہ حدیث پاک نہیں پہنچی کہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ یہ میرے حسن و حسین جو ہے، یہ جو میرے دونوں نواسے ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور تم ان جنتی جوانوں کے سردار پر اتنا ظلم کیے ہوئے ہو؟ میں حسین تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ کا پیغام دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رب کا پیغام دینے کے لیے، میں تمام حجت کے لیے آیا ہوں۔ آگے جو تمہاری مرضی وہ تم کرنا، لیکن یہ حسین تمہارے پاس حق کی دعوت دینے کے لیے۔ میرے امام علی مقام دعوت حق دینے کے بعد جیسے پلٹے نا میدان کارزار سے، میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گھوڑے کو ایڑ لگا رہے، میرے امام علی مقام کی خدمت میں حر بن یزید الرعائی دوڑتا ہوا میرے امام کا یہ خطبہ سنتے ہوئے ایک قسمت جاگ گئی، ایک کا مقدر جاگ گیا، ایک کے دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ دوڑتا ہوا یزیدیوں کی فوج میں سے حر بن یزید الرعائی میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا حضور میں نے جو آپ کو کربلا کے میدان میں روکے رکھا یا حسین میں اس پہ آپ کی بارگاہ سے معافی چاہتا ہوں۔ اے حسین میں یہ چاہتا ہوں کہ یزیدی جھنڈے کو چھوڑ کر حسینی جھنڈے میں، اے حسین میں آپ کا فصیح و بلیغ پیغام سن کر یا حسین میں اس مقام پر پہنچا ہوں، حسین ایک طرف دیکھ رہا ہوں کہ جہنم ہے، دوسری طرف دیکھ رہا ہوں جنت کا دروازہ ہے۔ حسین یہ حر چاہتا ہے کہ آپ کے قدموں پر گر کر آپ کے نانا جان کے دین کے لیے یہ حر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ اے حسین کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ ہے؟ میرے امام علی مقام نے فرمایا اور اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، میں حسین تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں حر بن یزید نے توبہ کی، پھر عرض کی یا حسین پھر مجھے اجازت دیجیے، اے حسین پھر مجھے اجازت دیجیے، میں یہ چاہتا ہوں آپ کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی خاطر آپ کے قدموں پر جان کا نذرانہ پیش کروں۔ میرے امام علی مقام کی بارگاہ سے حر بن یزید الرعائی اجازت مانگنے کے بعد یزیدیوں کے سامنے
یزیدیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا. یزیدیوں میں ہلچل پھیل گئی کہ یہ ہے ہمارا یزیدیوں کا بہت بڑا جرنل تھا، جو پہلے ہمارا جرنل تھا لیکن آج حسینی ہو کر حر بن یزید حسین ابن علی کا جرنل بن کے آ گیا. اب حضرت حر بن یزید الریائی، حر بن یزید الریائی یزیدیوں کے سامنے ان یزیدیوں کو للکار، اور یہاں کہنے والا کیا خوب کہتا ہے کہ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. آپ بھی مل کر پڑھ لیجیے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت پہنچے شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. اور دوائیں درد اسیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے. لکی عزتوں کی قدم ہے لوگوں. 5 تن کے گھرانے کی وہ شان، 5 تن کے گھرانے کا وہ مقام ہے کہ شاعر کہتا ہے دوائیں درد اسیاں 5 تن کے در سے ملتی ہیں. دوائیں درد اسیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے. آپ بھی مل کر پڑھ لیجئے. دوائیں درد اسیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے. دوائیں درد اسیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے. زمانے میں وہ مشہور تھے دارو شفا والے. زمانے میں وہ مشہور، مل کر پڑھ لیجیے. زمانے میں وہ مشہور، شاید آپ کو معنی کا سمجھ نہیں آیا، آپ اس معنی کو سمجھ نہیں پائے. شاعر یوں کہتا ہے کہ دواؤں کا جو مرض ہے، جو دل کا مرض ہے، جو گناہوں کا مرض ہے، وہ 5 تن کے گھرانے کے صدقے سے رب کائنات گناہوں کو معاف کرتا ہے. رب کائنات 5 تن کے گھرانے کے صدقے اللہ تبارک و تعالی حسنین کریمین کے گھرانے کے صدقے شفا عطا فرماتا ہے. تو پڑھ لیجئے دوائیں درد اسیاں 5 تن کے در سے ملتی ہیں. دوائیں درد اسیاں 5 تن کے گھر سے ملتی ہے. زمانے میں وہ مشہور ہے دارو شفا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. اور بن یزید الریائی میدان کردار میں موجود ہے. آج یزیدیوں کو للکار رہی ہے حضرت حر بن یزید.
تھوڑی دیر پہلے لانتی تھا حسین ابن علی کے سامنے، حسین ابن علی کے مد مقابل تھا، یزیدی تھا، لانتی تھا، لیکن اب حسین ابن علی کا علم اٹھا کر یزیدیوں کے سامنے حر بن یزید آئے، حضرت حر بن گئے۔ نسبت کا یہ پاس ہے لوگوں، حسین ابن علی کی وہ نسبت ہے کہ جو ان کے جھنڈے کے تلے آ جاتا ہے، جو حسین ابن علی کی نسبت میں آ جاتا ہے، جو حسین ابن علی کی جماعت میں آ جائے، جو ان کے جھنڈے کے تلے آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ شان عطا فرماتا ہے کہ یہ حر بن یزید مد مقابل حسین ابن علی تھا، لیکن اب یہ حسین ابن علی کا جرنل بن کے یزیدیوں کو للکار رہا ہے۔ حر بن یزید الرعائی کہنے لگا دیکھو میں آج حسینی بن کے آیا ہوں، اور حسین ابن علی کے جرنل سے مطابق حسین ابن علی کا یہ جرنل بڑی جرت و بہادری کے ساتھ ان یزیدیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، کئی یزیدیوں کو فنار کرتے ہوئے، آقا کریم علیہ السلام کی آل کا یہ سپاہی، آقا کریم علیہ السلام کی آل کا یہ جرنل، آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں سرشار حضرت حر بن یزید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھوڑے سے نیچے گر رہے ہیں اور امام علی مقام کو پکار رہے ہیں، زخموں سے چورا چور ہے، جسم سے لہو ٹپک رہا ہے، جسم پر برچھے لگے ہوئے ہیں، جسم پر آپ کے جسم پر تیروں کمان کے زخم ہے، تیروں کمان کے برچھوں کے زخم ہے، لیکن حسین ابن علی کی آل سے محبت رکھنے والا، حسین ابن علی سے محبت رکھنے والا یہ حر بن یزید گھوڑے سے نیچے بھی گر رہے ہیں اور حسین ابن علی کو پکار رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا امام، اے میری مشکلوں کو دور کرنے والے یا حسین، میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے حضرت حر بن یزید کے پاس پہنچتے ہیں، حر بن یزید گھوڑے سے نیچے گرتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو پکار کے عرض کر رہے ہیں یا حسین کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ اے حسین ابن علی کیا آپ نے مری ان خطاؤں کو معاف کر دیا ہے کہ میں نے جو میدان کارزار میں آپ کے ساتھ کی تھی؟ اے حسین ابن علی کیا آپ ابھی مجھ سے ناراض تو نہیں؟ اے امام یا امامی، اے میری مشکلوں کو دور کرنے والے کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے حر میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، اور اللہ کی عزتوں کی قسم ہے حسین ابن علی تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا حسین آپ وعدہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ یا حسین کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ نے میری ان خطاؤں کو معاف کر دیا؟ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ نے فرمایا اے حر اللہ کی عزتوں کی قسم ہے میں حسین ابن علی اللہ تبارک و تعالی کی عزت و جاہ و جلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں حسین ابن علی نے تیری اس خطا کو معاف کر دیا ہے۔ اب حر بن یزید الرعائی جو زمین پر لٹے ہوئے زخموں سے چورا چور ہیں، آپ نے رب کائنات کی طرف صدا میں ہاتھ دونوں بلند کرتے ہوئے عرض کی مولا تیرے نبی کا نواسا مجھ پر راضی۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ پیر محمد رب نواز ربانی سے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت سے زیارت کرو تشریف رکھو جی ماشاءاللہ 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 یہ نعرہ حرمت تھا جس وقت فوج شام سے نکلا. ذرا بابا دے بلند پیر صاحب کی زیارت بھی کیجیے کہ یہ سبحان سبحان سبحان. یہ نعرہ حرمت تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حقیقت ہمیں آپ بھی مل کر پڑھیے. حقیقت ہمیں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. اور دمائے درد اسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے. دمائے درد اسیاں پنج تن کے گھر سے ملتی ہیں. دوائیں درد اسیاں پنج تن کے گھر سے ملتی ہیں. آپ بھی مل کر پڑھ لیجیے. اللہ کی عزتوں کی قسم ہے میرے نبی کی آل کا وہ کرم ہے کہ آل کے صدقے سے جو بھی مانگے رب کائنات نبی کی آل کے صدقے عطا کرتا. دوائیں درد اسیاں پنج تن کے گھر سے ملتی ہے. ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو حسین ابن علی کی محبت میں لہرا کر یہ شعر میرے ساتھ مل کر پڑھیے. دمائے درد اسیاں پنج تن کے گھر سے ملتی ہے. دمائے درد اسیاں پنج تن کے گھر سے ملتی ہے. زمانے میں مشہور ہے داروں شفا والے. حضرت حر بن یزید الریائی امام علی مقام کے قدموں پر گرے ہوئے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر عرض کر رہے یا حسین کیا آپ نے میری ان خطاؤں کو معاف کیا کہ نہیں کیا؟ آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں راضی؟ میرے امام علی مقام نے فرمایا او حر اللہ کی عزتوں کی قسم اللہ کی عزتوں کی قسم ہے اے اور حسین ابن علی تجھ پر راضی ہے. حر بن یزید الریائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف نگاہ سر کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف آسمان کی طرف آواز کو بلند کرتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے کرتے ہیں یا اللہ تیرے نبی کا نواسا اور پر راضی ہو گیا ہے. یا اللہ تو گواہ رہنا تیرے نبی کا نواسا اور حر بن یزید الریائی پر راضی ہو گیا ہے. حر بن یزید الریائی کی اس خطا کو معاف کر دیا ہے. یا اللہ حر بن یزید تیری بارگاہ میں نواسا رسول کا وسیلہ پیش کرتا ہے. یا اللہ تیرے نبی کا نواسا مجھ پر راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا. دمائے درد اسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے. دمائے درد اسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے. زمانے میں وہ مشہور ہے داروں شفا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. حضرت حر بن یزید الریائی داد شجاعت دیتے ہوئے حسین ابن علی کے قدموں پر جام شہادت نوش فرماتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.
دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسین ابن علی کی محبت عطا فرمائے، ان کی محبت میں ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے ان تمام بزرگان دین کا سایہ ہم پر تا دیر تا قیامت قائم دائم فرمائے۔ وقت بالکل مختصر تھا، میں نے مختصر حاضری اپنی آپ حضرات کے سامنے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔